کی ابتدا میں ہی جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی لوگ جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی اور ان کے لواحقین کے صبر کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے بعد جو حکومت کی جانب سے پری ایمپٹیو میجرز لیے گئے، جو بھی کمپنسیشنز جو کہ حکومت کی جانب سے اس سانحہ میں جو نقصان ہوا اس کے لیے جو دی گئی، اس کی بھی منظوری سندھ کابینہ نے دی، جس میں وہ افراد جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے 1-1 کروڑ روپے جو حکومت سندھ نے دیے۔ کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ واضح کرتے چلیں۔ کسی بھی کمپنسیشن کا مقصد کسی کی بھی جان واپس نہیں لا سکتی، تو یہ صرف اور صرف ایک ٹوکن ہوتا ہے جو حکومت ان کے پیچھے لواحقین کے لیے وہ چیزیں دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو انیشلی جب تک کہ ان کی اسیسمنٹ ہو اور 5 لاکھ روپے جن دکانداروں کو کا نقصان ہوا، تاکہ جب تک ان کی ری ایبلیٹیشن کا کام ہو، جس میں چیف منسٹر صاحب کل بھی بتا چکے ہیں، پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آلٹرنیٹ جگہیں دیکھی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر فی الفور وہ لوگ کاروبار شروع کر سکیں، فوری طور پہ وہ لوگ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ان کو آلٹرنیٹ جگہ دینے کی جو پروپوزل ہے اس پہ بات چیت ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی منظوری کابینہ نے دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ کیا گیا کہ کراچی چیمبر آف کامرس جو کہ تاجر برادری کی ہم سمجھتے ہیں کہ مدر آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ مل کر جو لاس کی اسیسمنٹ ہے، جو فائنینشیل لاس کی اسیسمنٹ ہے، اس پہ جو بھی تخمینی لگیں گے، وہ بھی کابینہ میں بات آئی کہ جی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ تاجر برادری کے مسلسل روابط ہیں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان سے رابطے موجود ہیں۔ اور جس طرح پہلے سانحہ بولٹن مارکیٹ، جس میں بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی عاشورے کے بام بلاسٹ کے بعد چند شر پسندوں اور دہشت گردوں کی جانب سے، اور پھر جس طریقے سے ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی قدرتی، اس پہ جس طریقے سے حکومت نے ان تاجر برادری کو، ان اپنے کراچی کے بھائیوں اور بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو حکومت اب بھی تاجر برادری کو اور کراچی کے ان معصوم بچوں کو، ان بھائیوں اور بہنوں کو کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ تو اس کی بھی منظوری دی گئی کہ جو بھی تاجر برادری کے ساتھ اور کراچی چیمبر کے ساتھ جو بھی ایک میکینزم طے ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ پے ہوگا وہ حکومت سندھ اس کو بیئر کرے گی۔ اور پھر یہ بھی ہوا فیصلہ کہ ایک سب کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ اس میں میں بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں، لاء منسٹر بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں، لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی اس میں شامل ہیں اور لیبر منسٹر بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 5 رکنی کمیٹی کو کابینہ نے آتھورائز کیا کہ آپ جو کہ رپورٹ، جو کہ انکوائری، ایک رپورٹ چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ انکوائری رپورٹ بہت جلدی ہی اب جمع کرائے گی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں جو بھی فیصلے ہوں گے، جو بھی کارروائیاں ہوں گی، وہ اور جو بھی ڈیسیجنز لینے ہوں گے، وہ ڈیسیجنز وہ سب کمیٹی کرے گی، جس کو کیبنٹ نے آتھورائز کیا، کیبنٹ نے امپاور کیا کہ چیف منسٹر صاحب اور وہ جو ایک سب کمیٹی ہے 5 رکنی، وہ فیصلہ کرے گی کہ جی رپورٹ آ گئی ہے، رپورٹ کو غور سے دیکھے گی اور رپورٹ کے بعد جو بھی ایکشنز لینے ہیں، تو اس میں کسی قسم کے ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ سارے فیصلے وہ کمیٹی کرے گی، اس کو بھی آتھورائز کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور آج دن تک جو ہے، اور اس کے بعد بھی اس سانحے کو اور اس کے جو لوگ شہداء ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا۔ جو بلڈنگز کی پوزیشن ہے، چونکہ ریگولر بنا پہ چیف منسٹر صاحب جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے، وزیر اعلیٰ صاحب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اسی حادثے سے منسلک میٹنگز
बिना किसी नागे के कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो उन्होंने फ्यूचर के जो हमारे अब स्टेप्स होंगे कि खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए जो फायर ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर भी अमल दरामद चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंगें भी की हैं कि अब फ्यूचर में जो SOPs बनाई जाएंगी उन तमाम बिल्डिंग्स के लिए, उन बिल्डिंग्स में किस तरीके के आलात होने चाहिए जो कि लाजिम है, उसका भी जो है वो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकी फायर के जो महकमे हैं फायर फाइटिंग के और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं, इन सब पे मुबनी जो है कमेटियाँ सिंध भर में जितनी भी इस तरह की बिल्डिंगें हैं जिनमें वो निज़ाम मौजूद नहीं है उस पर अमल दरामद कराएंगी। अब कोई फायर ऑडिट की रिपोर्ट नहीं जमा होगी, अब अमल दरामद डायरेक्टली होगा कि किस किस बिल्डिंग में नहीं है, उस पर अमल दरामद उस टाइम पीरियड पे होगा। उस पर भी ताजिर बरादरी जो थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हुकूमत हमारे साथ हो, क्योंकि जितने भी ताजिर, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इलाके हैं, वो सारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान हैं। तो उन्हीं के ज़रिए हम नहीं चाहते कि हुकूमत डायरेक्ट कहीं पे कोई सख्ती करे या किसी को जो है कोई ये इंप्रेशन आए कि जी किसी को शायद कोई नुकसान हुकूमत पहुंचा रही। हुकूमत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, हुकूमत आपके कारोबार को का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि हज़ारों बिल्डिंग्स हैं और हज़ारों बिल्डिंग्स में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 90% बिल्डिंग ऐसी होंगी कि जिनमें इस तरह की सहूलियात मौजूद शायद ना हो, क्योंकि सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है। पहले इस तरीके की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। गुल प्लाजा भी एक पुरानी बिल्डिंग थी और पूरे पाकिस्तान में ये असेसमेंट हो रही है। और इस वाक़े के बाद मुझे खुशी हुई कि तमाम हुकूमतों ने पूरे पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन सब ने अपने अपने सूबों में इसकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी है।